ناظرین، جو نظام حیدرآباد تھا جس وقت ہندوستان ایک ہی ملک تھا، نظام حیدرآباد نے مرزا غالب کو اور بہت سارے شعراء کو ایک مشاعرے میں بلایا۔ مرزا غالب بھی گئے۔ تو میں ضمناً آپ سے ذکر کرتا جاؤں کہ ضمیر کی آواز چینل سے فضل چودھری آپ سے مخاطب ہے۔ تو مرزا غالب جو ہے وہ وہاں پہنچ گئے۔ تو مرزا غالب کی اس وقت حالت ایسی تھی کہ جو ان کی ٹوپی تھی وہ اس میں بھی ادھڑی ہوئی تھی، جو قمیض تھی وہ تھوڑی سی کسی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، اور پاجامہ بھی ایسے میلا کچیلا تھا، اور جوتی بھی بڑی پرانی تھی۔ تو وہ جب وہاں پہنچے تو وہ گارڈ نے ان کو اندر نہیں جانے دیا، تو وہ پھر واپس چلے گئے۔ اور وہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، ایک شاعر جو ہے دوسرا اس کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں اس ذوق جو ہے اس کے پاس اکٹھا ان کا انتظام تھا ٹھہرنے کا۔ تو ذوق واپس آیا تو انہوں نے کہا بھائی تم آئے نہیں مشاعرے میں، تو تمہارا تو انتظار ہوتا رہا۔ اس نے کہا بھائی یہ میرے کپڑے جو ہیں وہ حائل تھے، مجھے تو کپڑوں کی وجہ سے نہیں جانے دیا۔ تو مجھے تو اس نے کہا کہ بھئی ایسے لوگ بڑے آتے رہتے ہیں، تو تم کون ہو، یہاں سے نکل جاؤ، چلے جاؤ۔ تو میں آ گیا ہوں۔ تو ذوق نے کہا ہو ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس نے کہا وہ کپڑوں کی عزت کر رہے ہیں، میری تو کی نہیں ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میں زائد کپڑے لایا ہوا ہوں، نئے ہیں، ہاں وہ پہن لو۔ انہوں نے چاروں نچار پہن لیے۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا یار، یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال اس نے وہ کہا نہیں تم نے جانا ہے اور اس مشاعرے پہ ضرور پڑھنا ہے۔ تو ذوق کے اصرار کے اوپر انہوں نے ان کے کپڑے پہن لیے، جوتی بھی پہن لی۔ تو اگلے دن وہ ان کے ساتھ گئے تو وہ گارڈ نے سلوٹ بھی مارا اور کوئی نہیں ہوا۔ اس نے کہا دیکھا یہ کپڑے اندر جا رہے ہیں، مرزا غالب نہیں اندر جا رہا۔ تو پچھلی دفعہ جو تھے وہ کپڑے پیچھے رہ گئے تھے، مرزا غالب بھی پیچھے رہ گیا تھا، تو اب کپڑے اندر جا رہے ہیں، مرزا غالب تو نہیں جا رہا۔ وہ اندر گئے، جا کے انہوں نے ظاہر ہے باقی شعراء نے بھی اپنا کلام پڑھا، انہوں نے بھی ایک کلام پڑھا جو ابھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جو ایک نظم پڑھی وہ ابھی آپ سنیں گے۔ میں آئے ہم اس کو شیئر کرتے ہیں، اس نظم کو جو وہاں پڑھی، اور اس سے نظام حیدرآباد جو ہے وہ آپ دیدہ ہو گئے۔ تو آئیے اس کو سنتے ہیں۔ گو ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے، گو ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے، اور اتنا تو ہوا کہ کچھ لوگ پہچانے گئے، اور اتنا تو ہوا کہ کچھ لوگ پہچانے گئے۔ یوں تو وہ تھے میری رگے جاں سے بھی قریب، رگے جاں شارگ، گردن کی رگ، وہ کٹ جائے تو منش زندہ نہیں رہ سکتا۔ یوں تو وہ تھے میری رگے جاں سے بھی قریب، پر آنسوؤں کی دھند میں لیکن نہ پہچانے گئے۔ میں اسے شہرت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں، میں اسے شہرت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں، مجھ سے پہلے اس گلی میں میرے افسانے گئے۔ وحشتیں کچھ اس قدر اپنا مقدر ہو گئیں، وحشتیں کچھ اس قدر اپنا مقدر ہو گئیں، ہم جہاں پہنچے ہمارے ساتھ ویرانے گئے، ہم جہاں پہنچے ہمارے ساتھ ویرانے گئے۔ اب تلک یادوں کی خوشبو ذہن میں محفوظ ہے، اب تلک یادوں کی خوشبو ذہن میں محفوظ ہے، بارہا ہم جس سے گلزاروں کو مہکانے گئے۔ آخری دو پنکتیاں بڑی غضب کی ہیں۔ کیا قیامت ہے، شب خاطر کشتا بھی تھے ہم، کہتے ساری رات ہم سیوا کرتے رہے، خاطر تواضع کرتے رہے، سیوا کرتے رہے، ساری رات جاگ کے سیوا کرتے رہے، خاطر تواضع کرتے رہے، ہر ضرورت کو پورا کرتے رہے۔ کیا قیامت ہے کہ شب خاطر کشتا بھی تھے ہم، اور صبح جب آئی تو مجرم ہم ہی گردانے گئے۔
اور جیسے سویر ہوئی تو پھر کہا گیا یہ مجرم ہے، مجرم ہے۔ کسی کی زندگی میں صبح ہو، ہم نے ساری رات اندھیرے میں کاٹی، غالب یہ کہہ رہا ہے۔ کسی کی زندگی میں نور پیدا ہو، کسی کی زندگی میں پرکاش ہو، میں نے ساری رات اندھیرے میں کاٹی، اور جب دن ہوا، صبح ہوئی، ہم نے کسی کی زندگی میں صبح کر دی تو ہم مجرم بن گئے۔ پروپکار کا یہ صلہ ملا۔ کہتے ہیں نظام حیدرآباد رو پڑا تھا۔ اتنی پیاری نظم سن کر کیا قیامت ہے کہ شب خاطر کشتہ بھی تھے ہم، اور صبح جب آئی تو مجرم ہم ہی